السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک زبان چینل میں آپ سب کا استقبال ہے۔ سبق نمبر 5 میں آپ سے کہا گیا تھا کہ پہلے ہم مذکر اور مؤنث کی پہچان پڑھیں گے، لیکن مذکر اور مؤنث کو پہچاننے سے پہلے ہمیں چند باتوں کا سمجھنا انتہائی زیادہ ضروری ہے، اور ان میں سے بنیادی چیز یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر جو کلمات الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جو بھی ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں تو عربی کے اعتبار سے اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ تو اس کی کتنی قسمیں ہیں، کس کس قسم کا کلمہ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، تو آج ہم پہلے وہ سیکھیں گے۔ تو دیکھیے، ہم عربی زبان کے اندر جو بھی کلمات استعمال کرتے ہیں ان کی 3 قسمیں، کلمے کی قسمیں۔ تو کلمے کی قسمیں کہہ لیجئے یا کلمے کی اقسام کہہ لیجئے، وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف۔ تو کلمے کی گویا 3 قسمیں ہو گئی، اسم، فعل اور حرف۔ اب اسم کس کو کہتے ہیں، فعل کس کو کہتے ہیں اور حرف کس کو کہتے ہیں، یہ بھی ہم پڑھیں گے۔ دیکھیے، اسم کا مطلب ہے جس کے معنی مکمل ہوں، یعنی اسم اس کلمے کو کہیں گے جس کے معنی مکمل ہوں اور اس میں کوئی زمانہ نہ ہو، اب زمانہ کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم پڑھیں گے۔ اور فعل جس کے معنی مکمل ہوں، معنی مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم وہ لفظ بولیں گے، وہ کلمہ بولیں گے تو اس سے ہمیں کوئی مکمل معنی سمجھ میں آئے، جیسے رجل، آدمی، تو مکمل معنی ہے اس کے، تو یہ اسم ہو گیا۔ اب تو ہم مثالوں سے سب کچھ سمجھیں گے، اسم کیا ہے، فعل کیا، حرف کیا، یہ تو مثالوں سے سمجھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا اسم، فعل، حرف کس کو کہتے ہیں اور زمانہ کس کو کہتے ہیں۔ تو فعل جس کے معنی مکمل ہوں اور اس میں کوئی زمانہ بھی ہو۔ اسم میں زمانہ نہیں ہوتا، فعل میں زمانہ ہوتا ہے۔ اسم کے معنی بھی مکمل ہوتے ہیں، فعل کے معنی بھی مکمل ہوتے ہیں۔ دونوں میں فرق اتنا ہے کہ اسم میں زمانہ نہیں ہوتا، فعل میں زمانہ ہوتا ہے۔ حرف کا مطلب ہے جس کے نہ معنی مکمل ہو نہ اس میں کوئی زمانہ ہو۔ حرف ہے اسم اور فعل کے علاوہ جو بھی ہوگا تو وہ حرف ہوگا۔ اب زمانہ کس کو کہتے ہیں پہلے ہم یہ سمجھیں گے، پھر اسم، فعل اور حرف ان کو ہم مثال سے سمجھیں گے۔ وہ زمانے 3 طرح کے ہوتے ہیں، نمبر 1 ماضی، نمبر 2 کو حال، نمبر 3 کو مستقبل کہتے ہیں۔ ماضی کا مطلب گزرا ہوا زمانہ، یعنی جو آج سے پہلے زمانہ تھا، اس وقت سے جو پہلے کا زمانہ ہے اس کو ماضی کہیں گے۔ حال موجودہ زمانہ جو چل رہا ہے اس کو حال کہیں گے۔ مستقبل آئندہ زمانہ، جو اس کے بعد زمانہ آئے گا اس کو مستقبل۔ تو گزرے ہوئے زمانے کو ماضی، موجودہ زمانے کو حال اور آگے آنے والے زمانے کو مستقبل کہیں گے۔ تو گویا جس بھی کلمے کے اندر یہ زمانے تینوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے تو وہ فعل ہوگا، اور اگر زمانہ نہیں پایا جائے تو وہ اسم ہوگا۔ دیکھیے، ہم نے اردو میں چند جملے لکھ دیے ہیں، اب ہم ان جملوں کے عربی بھی بنائیں گے اور ساتھ میں انہی جملوں سے ہم اسم، فعل اور حرف کو بھی سمجھیں گے۔ دیکھیے، ہمارا پہلا جملہ ہے حامد نے کھانا کھایا، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور 5 جملے ہمارے ہیں۔ اب ہم نے ان جملوں میں دیکھنا ہے اسم کون سا ہے، فعل کیا ہے اور حرف کون سا ہے۔ تو دیکھیے، اسم کا معنی آتا ہے نام، جو کسی چیز کا نام ہوگا تو وہ اسم ہوگا، اس کے اندر تو معنی ہوں گے لیکن زمانہ نہیں ہوگا تو اسم۔ دیکھیے، حامد یہ نام ہے تو اسم ہو گیا۔ دیکھیے، طالب علم یہ بھی نام ہے کہ پڑھنے والے کو طالب علم کہتے ہیں۔ مدرسہ بھی نام ہے، امام بھی نام ہے، مسجد بھی نام ہے، قلم بھی نام ہے، میز بھی نام ہے، پردہ بھی نام ہے، کھڑکی بھی نام ہے۔ دیکھیے، معنی ان کے مکمل ہیں، پردہ، کھڑکی، میز، قلم، تو یہ سب اسم ہو گئے کیونکہ ان کے اندر معنی مکمل ہے، لیکن ان میں کوئی زمانہ نہیں ہے۔ جیسے کھڑکی ہے تو کھڑکی، اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے، نہ اس میں ماضی کا مسئلہ، نہ حال کا مسئلہ، نہ مستقبل کا مسئلہ۔ قلم تو قلم معنی تو ہے مکمل، لیکن نہ اس میں ماضی ہے، نہ حال ہے، مستقبل بھی نہیں ہے، تو زمانہ اس کے اندر نہیں، تو یہ اسم ہو گیا۔ ان کو ہم عربی میں بھی سمجھتے ہیں۔ اور اب دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے فعل۔ فعل کا مطلب جیسے کھانا کھایا، تو یہ ہو گیا ماضی میں کہ پہلے انہوں نے کھانا کھایا، تو کھانا، پینا، سونا، جاگنا، لیٹنا، جانا،
آنا یہ سب فعل ہیں. اب ان کے اندر ماضی حال مستقبل کے معنی کس طرح پائے جاتے ہیں؟ جیسے کھانا کھایا تو ماضی میں کھایا، پہلے کھایا. کھا رہا ہے تو حال، کھائے گا تو مستقبل. طالب علم مدرسے جا رہا ہے تو موجودہ زمانہ پایا ہے، تو موجودہ زمانہ پایا جا رہا ہے کہ ابھی جا رہا ہے مدرسے. تو گویا جانا یہ فعل ہے، کھانا یہ فعل ہے. اب جو نہ اسم ہوگا نہ فعل ہوگا تو وہ حرف ہے. جیسے پر، میں، پر، تو یہ کیا ہے؟ یہ حرف ہے. دیکھیے حامد کی عربی تو حامد ہی آئے گی. حامد کھانا کے مطلب کھانے والی چیز، اس کی عربی آئے گی الطعام. الطعام اور کھانا جو فعل ہے اس کی عربی آئے گی اکلا. اکلا. اب دیکھیے حامد کی عربی حامدن، کھانے کی عربی جو چیز کھائی جاتی ہے. الطعام جو فعل ہے کھانا کھانا اکلا. حامدن الطعام اکلا. لیکن جملہ اس طرح نہیں بنے گا. جملہ اس طرح نہیں بنے گا. جملہ جو بنانے کا طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے جملہ ایسے بنے گا اکلا حامدن الطعام. حامد نے کھانا کھایا. اب حامدن پر پیش کیوں آیا؟ الطعام پر زبر کیوں آیا؟ یہ تو ہم مستقل بحث آگے پڑھیں گے، لیکن آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ جو بھی فعل ہوتا ہے جب ہم جملہ بنائیں گے تو فعل پہلے نمبر پہ آئے گا. فعل پہلے نمبر پہ آئے گا. فعل کا معنی کام. ایک کام ہے تو ہر کام کا ایک کرنے والا ہوتا ہے، تو اس کرنے والے کو کہتے ہیں فاعل. فاعل کام کرنے والا. دیکھیے ایک کام ہوتا ہے، ایک کام کرنے والا ہوتا ہے، اور جو کچھ وہ کرتا ہے، جس کام کو وہ کرتا ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ اسے کہتے ہیں مفعول بہ. مفعول بہ کا مطلب جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. جیسے پہننا ایک فعل ہے، پہننے والا تو یہ فاعل ہو گیا، یہ کام کرنے والا ہے. تو جو چیز پہنی مطلب کپڑا، ٹوپی، تو یہ مفعول بہ ہو گیا. اسی طرح اکلا یہ فعل ہے تو ترتیب اسی طرح ہوگی، پہلے فعل آئے گا، پھر فاعل آئے گا، پھر مفعول بہ آئے گا. یعنی پہلے کام آئے گا تو کام ہے اکلا، پہلے آ گیا. کام کرنے والا ہے حامد تو دوسرے نمبر پر یہ آ گیا. اور جس چیز پر اس نے کام کیا، جو کام اس نے کیا وہ ہے کھانا کھانا، تو یہ تیسرے نمبر پر آ گیا. تو جب بھی ہم جملہ بنائیں گے اور اس جملے کے اندر کوئی فعل ہو تو اس کی ترتیب یہی ہوگی کہ پہلے وہ کام آئے گا، فعل اکلا، حامد کام کرنے والا یعنی فاعل دوسرے نمبر پر، اور جو کام اس نے کیا وہ تیسرے نمبر پر آئے گا. اسی ترتیب سے دوسرا جملہ ہے ہمارے پاس طالب علم مدرسے جا رہا ہے. اب طالب علم کی عربی آتی ہے طالبن، مدرسے کی عربی آتی ہے مدرستن، جانے کی عربی آتی ہے ذہب گیا، اور جا رہا ہے اس کی عربی آئے گی یذهب. یذهب فعل ہے، طالبن یہ فاعل ہے، اور یہ مدرسے کی طرف جا رہا ہے. اب مدرسے کی طرف جانا اس کا کام واقع ہو رہا ہے، تو ہم نے سمجھ لیا کہ ہم نے پہلے فعل کو لکھنا ہے، تو ہم سب سے پہلے لکھیں گے دوسرے نمبر پر ہم نے فاعل کو لکھنا ہے، ہم لکھیں گے طالبن. مدرسے کی طرف جا رہا ہے تو طرف کی عربی آتی ہے الہ، یہ حرف ہے الہ، کیونکہ الہ کا معنی طرف. مدرسے کی عربی آتی ہے مدرستن الی المدرستی. اب تی اس پر کیوں آیا یہ تو ہم آگے بحث پڑھیں گے، کیونکہ ابھی ہمارے پاس اعراب کی بحث نہیں آئی ہے، یہ تو ہم آگے پڑھیں گے. اور الف لام کہاں پر آئے گا، الف لام کہاں پر نہیں آئے گا، یہ بھی ہم آگے پڑھیں گے. تو آپ اتنا سمجھ لیجئے پہلے ہم نے فعل لکھا، پھر فاعل لکھا، پھر جو وہ کام کرنے جا رہا ہے، جس کی طرف وہ جا رہا ہے، تو وہ ہم نے بعد میں لکھنا ہے. تو یذهب طالب الی المدرسۃ، طالب علم مدرسے جا رہا ہے. ہم زیادہ جملہ نہیں لکھیں گے، صرف ایک جملہ لکھیں گے کیونکہ پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی. تو آپ لکھیں گے امام مسجد میں ہے. تو امام کی عربی آتی ہے الامام، مسجد کی عربی آتی ہے مسجدن، میں کی عربی آتی ہے فی. امام بھی نام ہے، مسجد بھی نام ہے، تو یہ دونوں اسم ہے. اور فی معنی میں، تو میں اس کی نہ معنی ہے نہ اس میں زمانہ ہے، تو یہ حرف ہے. اب جملہ جو بنے گا وہ اس طرح بنے گا کہ پہلے ہم امام کی عربی لائیں گے، پھر ہم حرف لائیں گے، کیونکہ حرف آخر میں نہیں آتا، یہ بیچ میں آئے گا. مسجد کی عربی آخر میں آئے گی. آج ہمارا مقصد صرف اسم، فعل اور حرف کو پہچاننا تھا. تو گویا ہم نے اسم کو پہچانا کہ وہ ایک نام ہوتا ہے کسی بھی چیز کا،
فعل کا مطلب ہوتا ہے کام، اور جو نہ اسم ہو نہ فعل ہو تو وہ تیسرے نمبر پر ہوگا حرف۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس ویڈیو سے آپ کو کچھ باتیں سیکھنے کو ملی ہوں گی۔ ایسی ہی عربی کے متعلق معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں میں ویڈیو کو شیئر کریں، اور اگر کوئی بھی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ کامنٹ کے ذریعے سے ہمیں پوچھ سکتے ہیں، ہم اس بات کو انشاءاللہ تعالی دوبارہ سے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔